السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن چغتائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میں آج ایک کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ناظرین، ماں کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے، ماں کی دعا کتنا اثر رکھتی ہے۔ میں آپ کو آج اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا قصہ ہے ناظرین، آپ سن لیں اور کوشش کریں اس کو آگے بھی پہنچائیں تاکہ بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ ناظرین، ایک شخص گاڑی سے اترا اور وہ بڑی تیزی سے ہوائی اڈے کی جانب لپکا، جہاں اڑنے کے لیے ایک جہاز تیار تھا۔ وہ اسے ایک کانفرنس میں کیونکہ اسے ایک کانفرنس میں شرکت کرنی تھی جو اس کے کسی اعزاز میں دی جا رہی تھی۔ کیونکہ جلدی جلدی وہ شخص جہاز میں پہنچ کر اپنی ایک مقررہ نشست پر بیٹھا، اور ابھی جہاز اڑنے کے کچھ دیر دور ہی گیا تھا کہ اچانک سے اعلان ہوا کہ آسمانی بجلی کے کڑکنے اور تیز اور طوفانی بارش کی وجہ سے انتظامی حالات میں خلل واقع ہو گیا، لہذا جہاز کو نزدیک ترین ہوائی اڈے پہ اتارا جا رہا ہے۔ ناظرین، وہ شخص جہاز سے اترا، ہوائی اڈے کے عملے کے منتظم کے پاس پہنچا اور گویا ہوا کہ میں ایک جانا مانا ڈاکٹر ہوں، میرے لیے میرا ایک ایک منٹ انسانوں کی جانوں کے برابر قیمت رکھتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں 14 گھنٹے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ سکتا۔ ناظرین، تو کارکنوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ جناب ڈاکٹر ذیشان صاحب، اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو آپ ایک گاڑی کرائے پر لیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں، کیونکہ ویسے بھی یہاں سے گاڑی میں وہ مقام زیادہ دور نہیں ہے، لگ بھگ کوئی 3 گھنٹے کی دوری پہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک گاڑی کرائے پر لی اور اپنی منزل مقصود کی جانب رواں ہو گئے۔ لیکن یہاں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قسمت ڈاکٹر صاحب کے کام نہ آئی، موسلا دھار بارش برسنے لگی اور وہ سفر جاری نہ رکھ سکے۔ ابھی یہ راہ میں ہی گھوم پھر رہے تھے گاڑی میں کہ اچانک احساس ہوا کہ وہ راستہ گم ہو گئے، ان کو راستہ بھول گیا ہے۔ تو ایک نا امیدی کے ساتھ آگے چل ہی رہے تھے کہ اچانک ایک چھوٹے سے گھر پر ان کی نظر پڑی۔ ناظرین، اس طوفان میں ڈاکٹر صاحب نے غنیمت جانا کہ نیچے اترا جائے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا جائے، سو انہوں نے وہی کیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک آواز آئی، جو کوئی بھی ہے اندر آ جائیں۔ دروازہ کھلا ہے تو اندر ایک بوڑھی عورت زمین پر جائے نماز بچھائے بیٹھی تھیں۔ انہوں نے کہا، ماں جی اجازت ہے میں آپ کا فون استعمال اگر کر لوں؟ تو بڑھیا مسکرائیں اور بولیں، بیٹا کون سا فون، یہاں تو نہ بجلی ہے نہ فون، لیکن تم بیٹھو، سامنے چائے رکھی ہے، پیالی میں ڈال کر پیو، تھکن دور ہو جائے گی، اور کھانے کو بھی کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا، کھا لو تاکہ اگلے سفر کے لیے بدن میں تھوڑی طاقت آ جائے۔ اچھا سامعین محترم، ڈاکٹر صاحب نے یہاں بڑھیا کا بہت شکر ادا کیا اور پیالی میں چائے ڈالی اور پینے میں مشغول ہو گئے، جبکہ بوڑھی عورت نماز و دعا میں مشغول تھی۔ اچانک بجلی کوندی تو ان کی نظر پڑی اس بوڑھی عورت کی اس جائے نماز پر کہ جس کے بغل میں ایک کمبل میں ایک بچہ لپٹا ہوا پڑا تھا، جسے وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہلاتی جا رہی تھیں۔ جب کافی دیر بعد بڑھیا نماز پڑھ کر فارغ ہوئیں تو ڈاکٹر نے کہا، میں آپ کے اس اخلاق اور اس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لطف و کرم کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ آپ کے اخلاق حسنہ اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو بوڑھی عورت بولی، نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، تم ایک راہگیر ہو، راہگیروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے، میں نے تو تمہارے لیے بھی دعا کی ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری ہر دعا سنی، بس ایک دعا کی قبولیت میں شاید ابھی کچھ دیر ہو گئی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میری اس دعا کو بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے تعجب سے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک آپ کی قبول نہیں ہوئی ہے؟ تو بوڑھی عورت بولی، یہ جو بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ادموا پڑا ہے، یہ میرا پوتا ہے، نہ اس کی ماں زندہ رہی نہ اس کا باپ، اس بڑھاپے میں اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے کوئی موذی مرض ہے جس کا وہ علاج نہیں کر سکتے ہیں، ایک ہی ڈاکٹر ہے، بڑا نامی گرامی ہے، تو نام مجھے کسی نے بتایا تھا اس کا، غالباً ذیشان نامی وہ ڈاکٹر ہے۔
تو میں اس کا آپریشن، وہ اس کا جو ہے تو وہ آپریشن ذیشان نامی جو ڈاکٹر ہے وہ اس کا آپریشن کر سکتا ہے، لیکن میں گڑیا کہاں اس تک پہنچ سکتی ہوں؟ مطلب لے کر جاؤں بھی تو پتہ نہیں وہ قبول کرے گا نہیں قبول کرے گا، یا میری تو خیر ہے، لیکن یہ جو بچہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوار ہو جائے گا۔ بس اب اللہ سے ہی ایک امید ہے کہ وہ میری مشکل آسان کرے، میری دعا کو قبول کرے۔ تو ناظرین، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ بھرائی ہوئی آنکھوں میں بولے کہ خدا کی قسم آپ کی دعا نے ہوائی جہاز کو نیچے اتار لیا، آسمان پر بجلیاں کندوا دیں، مجھے راستہ بلوا دیا تاکہ میں یہاں تک کھینچا چلا آؤں۔ خدا کی قسم مجھے یقین نہیں آتا کہ خدا ایک دعا کو اس طرح سے بھی قبول کر سکتا ہے اور اس طرح سے اپنے بندے کے لیے ایک اسباب فراہم کر سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ ایک ماں کی دعا کتنا اثر رکھتی ہے، ماں کی دعا میں کتنا ایک اثر ہے، کتنی وقعت کی حامل ہے۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان اگر ہم بات کریں اپنے اسلام کی، تو اسلام ایک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو اسلام میں بھی ماں کو ایک بہت اہمیت کا درجہ دیا گیا ہے۔ ناظرین کریم، ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کہ مجھ پہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا تم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ تو وہ شخص دوبارہ گویا ہوا، تو اس نے پوچھا کہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ تو جب اس شخص نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد کس کا حق ہے، تو محمد رسول اللہ نے پھر سے وہی جواب دیا کہ تمہاری ماں کا۔ تو جب اس شخص نے چوتھی مرتبہ وہی سیم اپنے سوال کو دہرایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارے باپ کا۔ تو ناظرین، اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کو کتنا عظیم درجہ دیا گیا ہے ہمارے اسلام میں بھی۔ تو ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی جو میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا، ایک سبق آموز کہانی بھی تھی، اور میں اب چاہتا ہوں کہ آپ اس کہانی کو لوگوں سے ڈسکس کریں، لوگوں سے شیئر بھی کریں، کیونکہ اس میں ایک اسلام کا پہلو بھی ہے کہ ماں کی خدمت کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے، تو یہ ایک ثواب کا کام ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے ایک نئے پلیٹ فارم سے یہ سب چیزیں شروع کی ہیں، تو مجھے آپ کی بہت مدد کی ضرورت ہے۔ ناظرین، میرے چینل کو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو لائک کریں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں، تاکہ ان چیزوں سے کوئی اور شخص بھی مستفید ہو سکے۔ شکریہ۔